بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت اور ترجمہ قرآن کے چند آداب۔ نمبر 1 پاک صاف اور باوضو ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 2 تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور تسمیہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ نمبر 3 تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 4 تلاوت کرتے ہوئے رب العالمین اور اس کے کلام کی عظمت بھی دل میں موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 5 تلاوت آہستہ اور بلند آواز سے کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز تلاوت سے کسی کے کام یا آرام میں خلل نہ ہو۔ نمبر 6 سجدہ تلاوت والی آیت پر سجدہ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 7 جب کوئی دوسرا تلاوت کر رہا ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ نمبر 8 ترجمہ اور تشریحات کے مطالعے کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ نمبر 9 اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن حکیم کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ نمبر 10 اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت اور جنت و خوشخبری والی آیات کا ترجمہ پڑھتے وقت اظہار خوشی اور شکر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 11 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب، جہنم اور اس کے عذاب والی آیات کا ترجمہ پڑھتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب سے نجات کی دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 12 تلاوت کے وقت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ، مرحومین اور پوری امت مسلمہ کی سلامتی، بھلائی اور مغفرت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ طلبہ کے لیے اہم ہدایات۔ تمام طلبہ و طالبات اس نصاب کے مطالعے کے دوران درج ذیل باتوں کو خاص طور پر ذہن نشین رکھیں۔ نمبر 1 مطالعہ قرآن حکیم کی کتاب کے ادب اور حفاظت کا بھرپور انتظام کریں اور اس کی جلد بندی بھی کروائیں، یہ خیال رکھتے ہوئے کہ آپ آئندہ بھی اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ نمبر 2 مطالعہ قرآن حکیم میں پیش کیے گئے ترجمے کا انتخاب بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین کے معروف تراجم سے کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ان معزز شخصیات کی عظیم جدوجہد اور بے لوث خدمات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور انہیں اپنا محسن سمجھنا چاہیے، اور ان حضرات کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اس نصاب کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے محض اخلاص کی بنیاد پر یہ کام کیا۔ نمبر 3 اس نصاب میں قرآن حکیم کے ترجمے اور اس کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دینی مسائل اور قرآن حکیم کے احکامات کی تفصیل جاننے کے لیے علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 4 اس نصاب کا ایک اہم مقصد قرآن حکیم کے بنیادی پیغام اور ہدایات سے طلبہ کو واقف کرانا ہے، البتہ اس مطالعے کے نتیجے میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا ہے کہ ہم خود قرآن حکیم سے مسائل اور احکامات اخذ کر سکتے ہیں اور ہمیں اہل علم سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہرگز صحیح نہیں ہے۔ نمبر 5 قرآن حکیم کے مطالعے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سیرت النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآنی احکامات اور تعلیمات کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے فرمائی، گویا قرآن حکیم کی عملی وضاحت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن حسنہ سے میسر آئے گی، اور اس سلسلے میں اپنے اساتذہ کرام اور اہل علم سے رہنمائی لیتے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچائی جا سکے۔